السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ پاکستان میں موجود امریکیوں پر ایک اور حملہ ہوا ہے اور پچھلے کئی سالوں میں امریکی تنصیباتی کی شخصیات پر پاکستان میں جو حملے ہوئے ہیں اس سلسلے کا یہ نواں حملہ تھا۔ آج کا حملہ پشاور میں ہوا، جہاں پشاور میں امریکی قونصل خانے کی گاڑیاں دفتر جا رہی تھیں کہ راستے میں نصب شدہ ایک بم پھٹا، جس سے ان گاڑیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ گاڑیاں نشانہ تو بنی، لیکن کیونکہ یہ بلٹ پروف اور بم پروف گاڑیاں تھیں، اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ نقصان نہیں ہوا، لیکن قریب سے گزرتا ہوا ایک معصوم پاکستانی اس واقعے میں شہید ہو گیا۔ امریکیوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا، پاکستانی شہید ہوا۔ اس قسم کے متعدد واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ امریکیوں کی طویل تاریخ ہے، پاکستان میں جو حملے ان پر ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں نومبر 1979 میں امریکی سفارت خانے کو ان اطلاعات کے بعد جلا کر خاکستر کر دیا گیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جو انتہا پسندوں نے قبضہ کیا ہے وہ دراصل امریکی ہیں۔ اس کے علاوہ 1997 میں پی آئی ڈی سی کے قریب امریکی آئل کمپنی یونین ٹیکسس کے ملازمین کو گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا تھا۔ 4 امریکی ہلاک ہوئے تھے 12 نومبر 1997 کو۔ 9/11 کے بعد جو امریکیوں پہ حملہ ہوا ہے اس پہ پہلا بڑا حملہ امریکی صحافی وال اسٹریٹ جرنل کے کارسپونڈنٹ ڈینیل پرل کو 1 فروری کو کراچی میں گلا کاٹ کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ امریکی قونصل خانے پر 14 جون کو حملہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ امریکی قونصل خانے کو کراچی میں ہی 28 فروری 2003 پر بھی ایک خودکش حملہ ہوا تھا۔ ایک اور حملہ کراچی میں امریکی قونصل خانے پہ، تیسرا حملہ تقریباً 3 سال کے اندر ہوا تھا 15 مارچ 2004 کو، جس میں 4 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ پشاور میں 12 نومبر 2008 کو پشاور میں امریکی نامور سماجی کارکن اسٹیفن وانس کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اور پشاور کے ہی امریکی قونصل خانے میں 5 اپریل 2010 کو ایک حملہ ہوا تھا جس میں 49 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ امریکیوں پر حملہ، نواں حملہ آج کا ناکام ہوا، پاکستانی کی ایک شہادت ہوئی۔ اس واقعے کی تفصیلات کیا ہے یہ ہم پوچھتے ہیں پشاور میں موجود ہمارے کورسپونڈنٹ سیف الاسلام سیفی سے۔ جی سیفی، آج کے واقعے کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی کامران صاحب، آج صبح تقریباً 8:30 بجے پشاور یونیورسٹی ٹاؤن کا علاقہ ہے اور جمرود روڈ، اس پر عبدالرہ چوک کے قریب ایک سوزوکی کار یہاں بائیں جانب کھڑی تھی اور امریکن کونسلیٹ کی گاڑی امریکن کلب سے نکل کر جو ہی یہاں پہنچی تو اس کار میں دھماکہ ہوا۔ بم ڈسپوزل یونٹ کے مطابق اس میں 50 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے نشانے پر جو گاڑی تھی امریکن کونسلیٹ کی، وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے سامنے بجلی کے پول پر وہ اس سے ٹکرائی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو سوار تھے، گاڑی سوار، وہ معمولی زخمی ہوئے۔ اس واقعے میں ایک راہگیر جو موٹر سائیکل سوار تھا وہ شہید ہوا، جبکہ مجموعی طور پر 11 افراد زخمی ہوئے۔ امریکن کلب یہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایس ایس پی کی سربراہی میں، ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی تحقیق کے لیے جو ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ تاہم طالبان کی جانب سے پاکستان تحریک طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ شرپسندی، دہشت گردی، عسکریت پسندی کی کوئی بھی کارروائی ہو، مسلسل ہم اس پروگرام میں آپ کو بتاتے ہیں، اس سے نقصان پاکستانیوں کا ہوتا ہے، جانیں پاکستانیوں کی ضائع ہوتی ہے، اموات پاکستانیوں کی ہوتی ہے، مال بھی پاکستانیوں کا تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اور آج بھی ایک پاکستانی، معصوم پاکستانی جو موٹر سائیکل پہ اپنے دفتر جا رہا تھا، اس حملے کا نشانہ بنا اور جام شہادت نوش کیا۔ آج کے اس واقعے کے حوالے سے پاکستان کے اس خیبر پختونخوا کے صوبے میں لوگوں میں جو عدم تحفظ ہے وہ مزید اجاگر ہوا ہے، خاص طور پہ نہ صرف یہ کہ شہروں میں رہنے والے لوگ جہاں پہ مسلسل دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے، سب سے زیادہ متاثر ہوئے قبائلی علاقوں کے لوگ۔ قبائلی علاقوں کے لوگ اب مختلف طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ انتہا پسندوں سے، عسکریت پسندوں سے کیسے نمٹے جائے۔ اس کے لیے لشکر بھی بنائے جا رہے ہیں اور مسلح لشکر انتہا پسندوں سے لڑنے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں اور لڑائیاں لڑ بھی رہے ہیں۔ پشاور کے مزاوات میں ہی اسی قسم کا ایک امن لشکر اس وقت تیاری اس کی ہو چکی ہے اور وہ انتہا پسندوں سے لڑنے کی تیاریاں کر رہا ہے اور لڑ رہا ہے۔ اس کو قریب سے دیکھا، اس امن لشکر کا جائزہ لیا ہمارے نمائندے خصوصی سید عارفین نے اس خصوصی رپورٹ میں۔ اللہ کا مال تو اللہ نے دیا، اللہ نے دیا اور اللہ نے دیا۔ وکیل خان کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس پر ٹوٹنے والی قیامت کی عکاسی کرتے ہیں۔ 9 مارچ 2011 کو پشاور کے مضافات میں واقع ادیزئی میں درندہ صفت دہشت گردوں کی جانب سے وکیل خان کی بیوی کے جنازے میں خودکش حملہ کیا گیا، جس میں 50 کے قریب افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔
وکیل خان نے اپنی بیوی کو دفنایا بھی نہیں تھا کہ اسے پتہ چلا کہ اس کا 16 سالہ نوجوان بیٹا بھی اس خودکش دھماکے میں اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی وکیل خان کے غم کو محسوس نہیں کر سکتا۔ کسی کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کو یہ کیا پتا تھا کہ اب سے تھوڑی دیر بعد ان کی بھی نماز پڑھی جائے گی۔ ان تمام لوگوں کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہونے والے امن لشکر کی یا تو حمایت کی تھی یا وہ اس لشکر کا حصہ تھے۔ موجودہ امن لشکروں کی ابتدا 3 سال قبل ہوئی جب خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت انتہائی کم وسائل کے ساتھ دہشت گردوں سے لڑنے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ صوبے کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف ان لشکروں کو کھڑا کیا گیا۔ ہم نے پشاور کے مضافات میں ادیزئی کے علاقے میں قائم امن لشکر کے ساتھ ان کے علاقے کا دورہ کیا اور اس دوران لشکر کے کمانڈر نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ادیزئی قبیلے کے کمانڈر فضل مالک صاحب۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہاں پہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، کس طرح سے شب و روز ان کے گزرتے ہیں۔ مالک صاحب بتائیں گے کہ آپ کتنے لوگ ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپ لوگ ڈیوٹیاں کرتے ہیں؟ قریباً ہم 80-90 کے قریب لڑکے ہیں ہمارے ساتھ اچھا، رات کے وقت، اور وہ رات کو مختلف جگہوں پہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ اگر راستے میں آئی، گھر پہ یا کسی اور جگہ پہ جہاں پہ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے وہاں پہ ہم ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، اچھا، جس ایریا پہ ان کی انفارمیشن ملتی ہے۔ یہ جس جگہ ابھی ہم یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ کس کا گھر ہے اور یہ آس پاس کے علاقوں کے بارے میں ذرا بتائیں گے آپ؟ یہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہ طالبان کا گھر ہے۔ یہ کس کا گھر تھا؟ مطلب جی یہ کمانڈر کا گھر تھا یا کیا تھا؟ جی یہ کمانڈر کا گھر تھا۔ یہاں کے جو مقامی طالبان تھے نا یہ ان کا گھر ہے، اور سامنے جو ہے نا ان کے جو ہے نا یہ FR پشاور ہے، یہ اس طرف، جی اس طرف یہ FR کوہاٹ ہے، اس طرف دوسری سائڈ پہ یہ باڑے گئے، یہ خیبر ایجنسی کی طرف؟ یہ خیبر ایجنسی کی طرف، خیبر ایجنسی پڑتا جی ہے اس طرف، اس طرف خیبر ایجنسی۔ اچھا، اس طرف سے بھی لوگ آتے ہیں؟ اس طرف سے بھی تینوں طرف سے ہم پہ آتے ہیں یہ لوگ۔ یہ کون سا علاقہ؟ یہ درا دم خیل اور اس کے ساتھ کلا خیل کی پہاڑیاں ہیں۔ یہ آپ نے یہاں کے اوپر یہ ایک بڑی سی ایک گن لگائی ہوئی ہے، تو یہ کیوں کہ یہ زیادہ سینسیٹیو علاقہ ہے اس لیے لگائی ہوئی ہے؟ یہاں سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے آپ کو؟ جی یہاں سے زیادہ خطرہ ہے کیونکہ یہ درا دم خیل کا علاقہ ہے، یہاں سے وہ لوگ آتے ہیں رات کے وقت، تو پھر ہم اس چیزوں پہ ان پہ فائر کرتے ہیں۔ ہاں، کبھی میزائل اور کبھی مارٹر، کبھی کچھ یہ لوگ ہم پہ فائر کرتے ہیں۔ اچھا، ہاں، تو ان کی طرف سے مطلب وہ جب اٹیک کرتے ہیں تو کس طریقے کی چیزوں کے ساتھ اٹیک کرتے ہیں؟ وہ میزائل کے ساتھ اٹیک کرتے ہیں، مارٹر کے ساتھ، راکٹ لانچر کے ساتھ، یعنی جو بھی ان کو ہیوی ویپن ملتے ہیں ان پہ وہ ہم پہ فائر کرتے ہیں۔ جیسے پچھلی دفعہ ہم پہ RR-75 پہ انہوں نے فائر کیا تھا، تو بڑے ہتھیاروں سے ہم پہ کرتے ہیں۔ امن لشکروں کی تشکیل نے کئی خدشات کو جنم دیا، لیکن صوبے کے وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین کے مطابق ان کی حکمت عملی کامیاب رہی۔ عملی طور پہ میدان میں ہم تھے، ہم صورتحال کو جانتے تھے، اور ہم نے صورتحال کو جان کے جو حکمت عملی اپنائی، خدا کے فضل و کرم سے ہم کامیاب ہوئے۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے امن لشکروں نے فوج اور پولیس کے شانہ بشانہ کام کیا، اور اس دوران ان کے کئی ارکان نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت جو صورتحال ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو حکومت کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے، بھرپور سپورٹ ہے، یا جتنی آپ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کم مل رہی ہے؟ نہیں، اتنی تو نہیں مل رہی ہے، لیکن تھوڑی بہت ہمیں حکومت کی سپورٹ مل رہی ہے۔ پولیس کی طرف سے بس ہمیں تھوڑا بہت جو ہے نا کارتوس وغیرہ یہ مل جاتے ہیں۔ عوام کو تحفظ فراہم کرنا حکومت اور ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے طالبان سے لڑنے کے لیے امن لشکر کھڑا کرنا، اس کو اسلحہ اور دیگر سہولیات مہیا کرنا، اور اس کے بعد اس لشکر کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا، یہ تمام باتیں متنازع ہیں۔ امن لشکر کے سربراہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے اپنا مطلب پورا ہونے کے بعد انہیں بیچ مجھدھار میں چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ ہمارے گاؤں میں ہمارے ساتھ ہمارے اجرے میں بیٹھے، اس وقت پشاور میں بھی کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اگر ہم نے اپنا وعدہ حکومت کے ساتھ پورا کیا تو حکومت بھی جو ہمارے ساتھ وعدے کیے وہ پورا کرے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ حکومت کا یہ طرز عمل ایک اور غلطی کے مترادف ہے۔ آئیے لشکر کے دیگر ارکان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال کے اوپر ان کی کیا رائے ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ قادر خان۔ قادر، یہ بتائیں کہ یہ آپ کیوں اس لشکر میں شامل ہوئے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ وجوہات تو یہی ہے کہ یہ جو ہے نا اپنے علاقے کے لیے، اور جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، حاجی صاحب نے حاجی مالک خودکش حملے میں شہید ہو گئے، ان کے مشن کے تسلسل کے لیے ہم اس چیز میں جو ہے نا شامل ہوئے۔
تو اس میں کافی لڑکے، کوئی اس میں ڈاکٹر ہے، کوئی جو ہے نا باہر اپنا کاروبار بھی لڑکے کرتے ہیں. اب تو اس ماحول میں آپ، کیونکہ یہ ایسا دشمن ہے جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. جی آپ کا نام؟ خالد نواز. خالد یہ بتائیں کہ آپ بڑے، ہمیں جتنے لوگ ہیں اس میں سب سے زیادہ ینگ نظر آتے ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 22 ایئرس. اچھا، اور آپ کی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے؟ تعلیم کہاں تک حاصل کیا، کہاں سے؟ کراچی سے حاصل کیے FSc ان کمپیوٹر سائنس. اچھا جی. تو ابھی یہ بتائیں کہ ابھی تو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ قلم ہونا چاہیے تھا، کتابیں ہونی چاہیے تھی، تو آپ یہ ابھی ہاتھ میں ہتھیار لے کے، بندوقیں لے کے گھوم رہے ہیں، آپ نہیں سوچتے اس بارے میں؟ کیوں نہیں، اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے. میرے جتنے فیملی ممبر ہیں وہ سارے اچھے پوسٹ پہ، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی. انہوں نے میرے دادا کو قتل کیا ہے، ہمارے علاقے میں اور اچھے اچھے مشران کو انہوں نے قتل کیے. تو اس وجہ سے ان کے خلاف ہم لوگ کڑے ہوئے. صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ وہ امن لشکروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن کسی کو بھی لشکر کے نام پر جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی نہیں کرنے دیں گے. امن لشکر کے نام پہ کسی کو دہشت گردوں والی حرکتوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس کا لبادہ اوڑھ کے اور شور مچا کے کہ حکومت نے کیا، اب سپورٹ نہیں کر رہا، تو ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے جو دہشت گردوں کی طرح ہی معاشرے کے لیے خطرہ ہو. نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے ساتھ یہ جو لڑکے بیٹھے ہیں، اس کو تو حکومت نے خود بھرتی کی ہے، پولیس نے. تو اگر یہ کرمنل ہے تو پھر حکومت نے اس کو بھرتی کیوں کیا ہے، اس کو تنخواہ کیوں دیتے ہیں؟ پھر تو یہ حکومت خود پالتے ہیں. حکومت نے کمیونٹی پولیسنگ کے تحت امن لشکر کے 70 افراد کو بھرتی کیا ہے اور ان کو ماہانہ 10,000 تنخواہ بھی دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ حکومت اور ادیزئی لشکر کے درمیان اختلاف کی بڑی وجہ سیاسی ہے. آپ دیکھیں جو ادیزئی کے لشکر کے سربراہ تھے عبد المالک، جن کو مار دیا گیا، ان کا بیٹے نور مالک بھی مارے گئے، عبداللہ خان ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف سے ہے. یہاں پر حکومت جو ہے صوبے میں وہ ANP اور پیپلز پارٹی کی ہے. اب ان میں بھی اختلاف ہے. سوال یہ ہے کہ کب تک وکیل خان جیسے لوگوں کی دنیا ویران ہوتی رہے گی. یہ وہی قبرستان ہے جہاں نماز جنازہ کے دوران خودکش دھماکہ ہوا اور خیبر پختونخوا کی حکومت اور لشکر کے درمیان جاری سرد جنگ میں مزید شدت آ گئی. صوبائی حکومت اور لشکر کے اراکین کو سیاسی اختلافات بھلا کر اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہو سکیں. پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین سفتین بخاری کے ہمراہ سید عارفین، جیو نیوز، ادیزئی، پشاور. وہ 35,000 افراد جو لقمہ اجل بنے ہیں پچھلے کئی سالوں میں دہشت گردی کے ہاتھوں، عسکریت پسندوں کے ہاتھوں، ان کی کثیر اکثریت پاکستان کے قبائلی علاقوں میں رہتی ہے جو کہ اپنے آپ کو انتہائی غیر محفوظ سمجھتی ہے. دسیوں ہزاروں قبائلی اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے کہیں اور جا بسے ہیں. حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ کہیں سے مدد آئے، کسی طرح کی مدد آئے، اب اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں لشکر بنائے جا رہے ہیں، کہیں اپنے آپ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے دیواریں قائم کی جا رہی ہیں. جو جس کے ہاتھ آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. حکومت جتنا کر پا رہی ہے. پاکستان کی فوج نے آپریشن کیا ہے مالاکنڈ کے علاقے میں جہاں پر حکومتی رٹ بحال ہوئی ہے. جنوبی وزیرستان میں آپریشن ہوا ہے، وہاں پر حکومتی رٹ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بہت کچھ ابھی ہونا باقی ہے اور لگتا یہی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس ہتھیار ہیں اب وہ اپنے ہتھیار لے کے لڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ڈرون حملے مسلسل ہو رہے ہیں. امریکہ کی پاکستان میں پالیسی جارحانہ پالیسی ہے، جاری بھی ہے، لیکن حکومت پاکستان نہ خود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، نہ ہی کھل کے امریکہ کی ڈرون حملوں کی حمایت کر رہی ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ کی قرارداد عمل ہونے کا انتظار کر رہی ہے. اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان ایک کمرشل بریک کے بعد.